جو ہے آپ ہر مہینے کے حساب میں ڈالتے ہیں، اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ اس صورت میں اس کا کرایہ قابل ادا ہوتا ہے جبکہ وہ چیز قابل استعمال ہے، آپ کو دے دی گئی ہے، اور اگر آگے ڈیلیور نہیں ہوئی ہے تو اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے تو اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے. اس کی اونرشپ سے ریلیٹڈ تمام رسک جو ہے وہ اٹھاتا ہے کون؟ جس کی وہ ملکیت ہے، وہ کرایہ پہ دینے والا، وہ اٹھاتا ہے وہ تمام ذمہ داری. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ آپریٹنگ لیز کا یہ کانسیپٹ اجارے کے کانسیپٹ سے بہت قریب ہے. اس لیے کہ اجارے میں بھی یہی ہے کہ جو شخص اجارے پر کوئی چیز جو ہے وہ دیتا ہے وہ اپنی ملکیتی چیز کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. وہ چیز جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس دوران کرایہ اس کو آتا رہتا ہے تو وہ چیز جو ہے واپس اس کی ملکیت میں آتی ہے. اس میں لازم نہیں ہوتا کہ وہ لازماً جو ہے وہ اس کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہو. یہ اجارے کے بیسک کریکٹرسٹکس ہیں. اگر اس کریکٹرسٹکس کو آپ بائی پاس کر دیں گے تو وہ اجارے سے نکل کر ایک فائنینشیل لیز کی صورت بن جائے گی جو کہ جائز نہیں. لہذا اگر کوئی ادارہ جو کہ مال جمع کر رہا ہے لوگوں کا اور اس کی بنیاد پر کوئی کاروبار کرتا ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے کہ واقعتاً وہ چیز اون کرتا ہے، اون کر کے اس کی تمام جو ہے رسپانسبلٹی لیتا ہے، اسے رینٹ آؤٹ کرتا ہے، اور رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد کانٹریکٹ میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ وہ لازماً جو ہے جس کو رینٹ کی گئی ہے اس میں جو ہے اونرشپ میں ٹرانسفر ہوگی، یہ تمام تقاضے پورے کر رہا ہے، تو یہ ایک کرائے کی صورت ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ رینٹ کار کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. رینٹ کار میں آپ گاڑی کی ایک مدت طے کر لی، ایک مہینے کے لیے مجھے چاہیے، اس کا کرایہ طے ہے، اب آپ صرف اس کی یوز کا جو رینٹل ہے وہ پے کرتے چلے جائیں. اس کے قریب ترین شکل بنتی ہے آپریٹنگ لیز کی، جو کہ عام طور پر کی جاتی ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے بینک یہ تمام کاموں کے ساتھ تو کرے، بصورت دیگر اگر اسے فائنینشیل لیز کی شکل بنانا ہے تو وہ آپشن اس کے لیے بھی اوپن نہیں ہے، وہ غلط ہے، اس سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. تیسری قسم کا جو آپشن اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہے، جس کا ذکر جو ہے اس رپورٹ میں بھی تھا اور ایک متبادل کی صورت میں بیان کیا گیا، وہ تھا بے مرابحہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ کی شکل میں اور ٹریڈنگ کی صورت سے جو ہے کوئی فائنانسنگ کرنا. بے مرابحہ کیا ہے؟ یہ ایک بیع ہے، بیع کی ایک صورت ہے جس کے بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس میں جو شخص بیچتا ہے اس چیز کو، پہلی بات یہ اس کا مالک ہو، وہ اپنی ملکیتی چیز کو بیچ رہا ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس کی کاسٹ پرائس کو ڈسکلوز کرے کہ یہ مجھے اتنی جو ہے لاگت کرتی ہے. نمبر 3، کاسٹ کے اوپر کوئی اضافی اگر خرچے ہوئے ہیں انہیں الگ جو ہے وہ بتائے کہ یہ اتنا مجھ پر اس کا اضافی خرچہ ہوا. اور نمبر 4، اس کے اوپر اگر کسی خریدار کو وہ آفر کر رہا ہے تو اس پر اپنا شرح منافع واضح کرے کہ میں اس پر کتنا منافع لینا چاہتا ہوں، 5% کا چاہتا ہوں، 10% چاہتا ہوں. اور پھر وہ اگر نیگوشیٹ کرتے ہیں تو نیگوشیٹ کرنے کی صورت میں وہ 5% یا 10% جس پر اس کے درمیان میں کہیں آ کر سیٹل کر لیتے ہیں وہ اس کا منافع طے ہو. یہ ایک مرابحہ کی صورت ہے اور یہ ایک کاروبار بیع و شرح کی ایک جائز صورت ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اس میں پرابلم کب آتی ہے؟ اور آج کل کے صورت میں جبکہ بینک اسے اڈاپٹ کر رہا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا صورت پیش آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بائی ڈیفالٹ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ یہ لازماً ادھار کی بیع ہوگی. یہ ایک نقد کی بیع ہے، عام بیع جیسے ہوتی ہے، اور جیسے عام بیع ادھار کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے یہ ادھار کی بھی ہو سکتی ہے. بینکنگ میں جب آتی ہے تو یہ لازماً ایک ادھار کی بیع بنتی ہے. نمبر 2، جب اس بیع کو بینک استعمال کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بینک ٹریڈر تو بننا نہیں چاہتا، ٹریڈر کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ چیز جو مارکیٹ میں پڑی ہے اسے بیچتا ہے مرابحہ پر. اسے بیچنا مرابحہ پر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اصل میں صرف وہ جو فائنینشیل گیپ تھا، کوئی اگر آج کسی شخص کے پاس اس کی قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ ادھار پہ جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے، بازار جس سے وہ خرید رہا ہے وہ ادھار پر دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بینک صاحب وہاں تشریف فرمائیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہ خرید کے دے دیتے ہیں، ادھار آپ ہم سے کر لیں اور وہ ادھار جو ہے ہم آپ سے قسطوں میں لے لیں. سوال یہ ہے کہ کیا بینک نے اس چیز کی ذمہ داری، اس کی اونرشپ کی ذمہ داری، اس کی تمام جو بھی اس کے ساتھ جو ضمان وابستہ ہے وہ لی ہے؟ اگر آپ اوریجنل کانٹریکٹس دیکھیں تو یہ مرابحہ 2 قسم کی جو ہے وہ کاموں میں یوز ہو رہا ہے. ایک اسی طرح کی ٹریڈنگ میں کوئی چیز جو ہے وہ بازار میں پڑی ہے، بینک درمیان میں آ گیا ہے وہ فائنینشیل گیپ بریچ کرنے کے لیے، کلائنٹ جو ہے وہ خود جاتا ہے سروے کرتا ہے
کون سی چیز چاہیے. جو چیز چاہیے اس کا کوئی اگر بھاؤ تاؤ کرنا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے. پھر وہی بینک کا کلائنٹ بن کر جا کر اس سے جو ہے معاہدہ ایگریمنٹ کرتا ہے. اب وہ اولاً کچھ دیر کے لیے اس کو بینک کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ ادائیگیاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اسے بعد میں جو ہے وہ اس شخص کے نام پر ٹرانسفر کیا کر دیتا ہے. یہ کام جو بینک کر رہا ہے وہ مرابحہ, وہ بے نہیں کر رہا, بے و شراء نہیں کر رہا, وہ صرف اور صرف اس فائنانشیل گیپ کو برج کر رہا. اس کی قانونی شکل پورا کرنے سے بات مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی کا وہی تو ہو رہا ہے, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. چلو یہ تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. بہت سا مرابحہ کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جس کی کوئی ٹریڈنگ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کو صرف اپنا ورکنگ کیپٹل چاہیے. اب اس سے پوچھ لیا گیا کہ بھئی آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے, کیا کیا جائے؟ اچھا آپ کے پاس فلاں چیز پڑی ہے, آپ اسے پہلے ہمارے نام پر بیچ دیں اور پھر آپ ہم سے خرید لیں ادھار پر. اس دوران اور مرابحہ پر ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں, مرابحہ ڈیفرڈ پیمنٹ بنیاد پر بیچ دیتے ہیں. نہ دونوں پارٹیز اس چیز کو خریدنا چاہ رہی ہیں نہ بیچنا چاہ رہی ہیں. ضرورت ہے اپنے کیپٹل کے لیے کی اور فائنانسنگ کی, اس کو پورا کیا جا رہا ہے. حضرات یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ظاہری سی بات ہے کوئی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ تمام کا تمام اصل میں ایک غلط انٹینشن کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور ایک صحیح چیز کو غلط جو ہے وہ صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا اگر تو یہی کچھ کرنا ہے بینک نے, تو پھر یہ ٹریڈ بیسڈ جو ارینجمنٹس ہیں وہ بینکنگ کے لیے اویلیبل ہی نہیں, اسے پھر بھول جایا جائے. ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً کوئی تبدیلی کرنا تو پھر وہ ایک ٹریڈر بن جائیں, ایک ٹریڈنگ کمپنی بنے اور وہ تمام جو ہے ذمہ داریاں ادا کریں جو ایک ٹریڈر کرتا ہے. وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جو ایک ٹریڈر کے ساتھ دنیا بھر میں معروف ہیں. تو اس کا امکان ہے. میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فتوے کا مسئلہ آتا ہے, فتوے میں آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی ظاہری شکل کو فتوے کی بنیاد بنایا جاتا ہے. تو اگر آپ اس کے پیس میل ارینجمنٹس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے اس کی آپ الگ الگ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو وہ فتوے میں ہو سکتا ہے جواز مل جائے. لیکن اگر آپ پورے کانٹریکٹ کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر جو ہے بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس میں جہاں اگر قصور بینکرز کا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو درست نہیں تھی, تو وہی قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس راستے پر لگایا بینکوں کو. اس لیے کہ بینکوں کو یہ راستہ دکھانے سے پہلے لازم تھا کہ بینکوں کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ اس ٹریڈنگ کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کام کریں, تب تو وہ اس کے اندر کوئی جواز کا امکان نکلتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, تو میں کروڈ سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے بدکاری کرتا ہو اور اسے جو ہے راستہ بتایا جائے بھی اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے شریعت کے اندر, یہ چیز جائز ہے, اس میں تم یہ کرو, عقد کرو اور پھر ذمہ داری لو اور پھر جو ہے اپنی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کرو. اس کے بجائے اسے کہا جائے کہ اسی طرح سے معاملات چلیں گے, تم صرف یہ کرو کہ ایک دفعہ عقد کر لو اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینا, ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر معاملہ بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ ذمہ داری کی طرف راستہ دکھانے کے بجائے اس معاملے کے اندر جو ہے یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں فارم پوری ہو گئی ہے, ظاہر میں ایک شکل پوری ہو گئی ہے, لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں بھی یہ عرض کر دوں کہ بہت سے بینکس ہیں, ان کے لوگ آتے ہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں بعض دفعہ, اور جب میں ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں, مانتے بھی ہیں. اور بحمدللہ مجھے ایک صاحب نے, ایک وفد نے آ کر ان کے ایک بینکرز کے ایک وفد نے آ کے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں بھی نظر آیا وہ اسی میں ہے اور ہم نے مرابحہ فائنانسنگ چھوڑ دی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے, حالانکہ انہوں نے دکھا دیا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا جائے تو آپ کا یہ کام درست ہے. تو حضرات یہ جو تھرڈ موڈ ہے یعنی ٹریڈنگ بیسڈ, اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ بینکرز کے لیے نہیں کھلا, بینک کے لیے نہیں کھلا. اس لیے کہ جب بھی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری کی اس پوزیشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ شریعت نے انہیں پابند کیا ہے. ان الخراج بالضمان, یہ ایک اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کر لیں اور کاروبار کریں تو کاروبار میں منافع جائز ہے. لیکن اگر اس اصول کو بائی پاس کریں, اور میرے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں, بہت سی کمپنیز کے کانٹریکٹس ہیں میرے پاس,